رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کا دوسرا نصف ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کو جنت میں جو عام جنتیوں کو آخر میں نعمت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دی ہے۔ وہ ہے رضائے خداوندی۔ صلح حدیبیہ میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اس وقت بیعت کی جب انہوں نے موت پر بیعت لی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، گھر سے عمرے کی تیاری کر کے آئے تھے، کوئی جو ہے تیاری اسلحہ کے ساتھ نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اسلحہ، لیکن ایک جنگ میں جانے کی جو تیاری ہوتی ہے تو وہ اور ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے وہاں موت پر گویا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ جب ان کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اپنی رضا کا پروانہ بھیج دیا۔ ہم ان لوگوں سے راضی ہو گئے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے، اس درخت کی کیسا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کا بھی نام لیا۔ درخت کے نیچے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم ان سے راضی ہیں اور ان کو فتح بھی دیں گے اور آئندہ بھی فتح کا ہم وعدہ کرتے ہیں، جلد تمہیں فتح ہوگی۔ تو حدیبیہ بھی فتح ہوئی اور اس کے بعد آگے کے خیبر میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے اور وعدہ فرما لیا قد احاط اللہ بہا۔ کچھ اور بھی ہیں جس کا تمہیں خیال ہی نہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے ہاتھے میں نہیں رکھا ہے، وہ بھی فتح کر لو۔ وہ روم اور فارس کے ملک تھے، ان کی بھی خوشخبری اللہ نے دے دی۔ اسی حدیبیہ کے موقع پر ایک جماعت مشرکین کی چھپ کر آئی کہ جب یہ لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو اوپر سے حملہ کر کے ان سب کو ختم کر دیں گے۔ تقریباً کوئی 200 آدمی تھے، مسلح ہو کر کے آئے تھے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے حفاظتی انتظام کیے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھنے لگے، وہ سارے کے سارے قید ہو گئے، صحابہ نے ان سب کو قید کر لیا۔ اب وہ اقدام قتل کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ تو جو اقدام قتل کرے تو اس کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ہم نے ان کو اتنا جو ہے آپ پر غالب کر کے تمہارے اوپر فتح دی اور نہ تمہیں ان کو قتل کرنے دیا، دونوں کو بچا لیا۔ یہ بھی ہمارا ہی کمال ہے، ہم نے دونوں کو بچا دیا۔ اور ان میں سے پھر بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اجعل الذین فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم۔ اور صحابہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ اس موقع پر جو ایک بڑے مشکل میں تھے، اللہ نے دل میں تسلی ڈالی اور اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ان کے لیے انعام ذکر کر رہے ہیں کہ کلمہ تقوی
ان کے دلوں پر ہم نے چمبوڑ دیا، لازم کر دیا، یعنی یہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور اس کا وہ حق بھی رکھتے ہیں اور اس کا اہل بھی ہیں۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، عمرے کی جو خواب کے اندر آپ نے دیکھا، عمرہ کر رہا ہوں، عباد میں ایک سچا خواب کا ذکر ہے کہ آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے، امن کے ساتھ، سر بھی منڈوائیں گے اور کچھ بال کٹوائیں گے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ 6 ہجری کو آپ تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے روک لیا، بعد میں پھر 7 ہجری میں عمرہ ہو گیا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ جو لوگ اس دین کو لیں گے وہ بھی غالب ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اس دین کا نبی جو ہے وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں اللہ نے ان کی بھی تعریف کر دی۔ وہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدہ میں ہوگا، مقصد ان سب کا اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے، اور ان کی عبادت کے نشانات ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے، اور ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہم نے تورات اور انجیل میں ان کے نشانات بھی بتا دیے کہ وہ ایسے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات اس کا نام ہے، جس میں آداب رسول اور آداب معاشرت کا کھل کر بیان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، جو حکم قرآن و حدیث میں آئے اس کو قبول کر لو، اسی میں کامیابی ہے، اللہ سے ڈر کے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، دوسرا ادب رسول یہ ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی مجلس میں بلند نہ کیا کرو۔ جس طرح آپس میں کھل کے باتیں کرتے ہو تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو دور سے، اس طرح میرے پیغمبر کے سامنے آواز بلند کرنا نہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت سن کر بعض صحابہ جن کی اونچی آواز تھی وہ گھر بیٹھ گئے کہ ہم مجلس نبی میں جائیں گے تو آواز کہیں ہماری اوپر ہو جائے تو کہیں ہمارے عمل ضبط نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنے آواز کو دباتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کے دل میں تو تقویٰ ہے، ان کو آنے کی اجازت ہے، آئیں، وہ بے شک ان سے آواز کبھی اوپر ہو بھی جائے تو لہم مغفرہ و اجر عظیم، ہم ان کو بخش بھی دیں گے اور اجر عظیم بھی دیں گے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ نئے صحابی آداب سے واقف نہیں تھے، دیہاتوں میں سے آئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھر آ کر باہر سے آواز لگانا شروع کر دیا، محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آداب کے خلاف ہے کہ جب کسی کو ملنے جاؤ بڑوں کو اور باہر سے آوازیں لگاؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ انتظار کرو، جب وہ باہر تشریف لائیں تو پھر ان سے ملاقات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی مستور الحال کوئی خبر لائے تو فوراً اس پر عمل نہ کیا کرو، تحقیق کرو کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ ایک صحابی کو آپ نے کہیں سے جہاد اپنا زکوٰۃ کے لیے بھیجا تھا، صدقات وصول کرنے کے لیے، ان کے اور ان کے درمیان میں جاہلیت کے اندر دشمنی تھی۔ وہ ان کو جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو انہوں نے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ کر گھروں سے نکل آئے، اور اس کو کسی نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو تجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ان حالات اس کو پورے معلوم نہ ہو سکے، آ کر کہہ دیا کہ جناب وہ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔
صحابہ کو غصہ آیا، کہنے لگے کون ہوتا ہے رسول کے ایلچی کو یا کافر کو قتل کرنے والا؟ ہم ان کے ساتھ جہاد کرنے، جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اتنے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے، قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں جب تمہیں کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ پھر صحابہ کی شان بیان کی، اللہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، تمہارے دل میں محبوب ہے اور خوبصورت ہے ایمان، اور تمہارے جو ہیں کفر اور فسق اور نافرمانی کو برا سمجھتے ہو، تم لوگ راشد ہو، اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو فرمایا جو تیسری جماعت ہے ان کے اندر صلح کرائے۔ کوئی جماعت اگر اکڑ جائے کہ نہیں ہم نہیں کرتے تو پھر اس کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ دین کی طرف آ جائے اور صلح کی طرف آ جائے۔ جب وہ صلح کی طرف آ جائے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر دو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن خواہ کسی قوم اور کسی زبان کے ساتھ کسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ ان بھائیوں کے اندر کبھی چپ کلش بھی ہو جاتی ہے تو صلح کروا لیا کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ اختلاف ہوں گے بھی نہیں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد مردوں کا اور عورت عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں اور ایک دوسرے پر غلط نام نہ ڈالا کریں اور برے نام نہ لیا کریں۔ توبہ کر لو اگر ایسے کرتے ہو، اور جناب بدگمانیاں نہ کیا کریں، بدگمانیوں میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ غیبت نہ کیا کریں، اور غیبت کرنا تو ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ کتنے عذاب ہیں تفصیل نہیں ہو سکتی، لیکن یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایمان والو اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بعد میں تمہارے قبیلے کوئی عربی کوئی اجمی کوئی آرائی کوئی میاں کوئی کھوکھر یہ سارے بن گئے، تو یہ صرف امتیاز کے لیے کہ فلاں ابو بکر کس قبیلے کا ہے تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ ابو بکر کتنے نام کے کتنی قوموں کے ہو سکتے ہیں۔ قالت العرب، کچھ دیہاتی آئے کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمیں خوب چندہ کیا جائے، ہمارے پاس مال دیا جائے اور احسان لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو تمہارے دل میں ایمان راسخ ہی نہیں ہوا، ایمان ہوتا کیا ہے؟ ابھی تو تم نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، ہم بتاتے ہیں مومن کون ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، پھر کوئی شک نہ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور مال اور جان اس میں خرچ کر دیں، یہ لوگ ہیں سچے۔ تمہارا دین جو تم جس کو بہانہ بنا کر مال لینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں ہوتا تو اللہ کے علم میں بھی ہوتا، اگر ایمان ہو بھی تو پھر تم جو احسان لگاتے ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احسان ہے نہ کہ تمہارا احسان۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ غیب کی باتیں ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ قاف والقرآن مجید، سورہ کاف اس کا نام ہے، اور قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ ایک پیغمبر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے اور تمہیں تعجب ہے اور عجیب، اور کہتے ہو ھذا شیء عجیب، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا انسان ہمارے طرف پیغمبر کیسے بن کے آ گیا؟ آئینہ مترا، کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بات ماننے کے قریب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اعضاء جو زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں ہمارے علم میں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو یہ کھیتیاں بہلاتی ہوئی، یہ درخت اونچے اونچے پھل لے آتے ہیں، یہ سب ہم نے تو پیدا کیے ہیں۔ اور کس نے پیدا کیے؟ جب یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے خشک زمین کھیتیاں اگا سکتی ہے تو مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، وہ کر کے دکھاؤں گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس، قوم سے پہلے کچھ قومیں دنیا میں ہلاک ہو گئی، ان میں قوم نوح، اصحاب رس، قوم سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط اور ایکا والے اور قوم تبا کے لوگ، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور دنیا میں ہلاک ہو گئے۔
کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے؟ اللہ کہاں تھکتا ہے، بلکہ خامخواہ یہ نئی پیدائش میں شک میں پڑے ہوئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تم اپنی پہلی پیدائش کو دیکھو، تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اور تمہارے دلوں میں جو وساوس اور خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور لکھنے کے لیے دو فرشتے دائیں بائیں تمہارے بیٹھے ہیں، تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ پیش کر کے کہیں گے ھذا ما لدی عتید، کریم کہے گا جو اس کے لکھنے پر مامور تھا، یہ میں نے اس کی زندگی کا سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے، یہ ہے الکیا۔ اللہ فرمائیں گے پکڑو اس آدمی کو ڈال دو جہنم میں، یہ علیب تھا، کافر تھا، اور خیر سے روکتا تھا، اور حد سے تجاوز کرتا تھا، اور اس کو شک تھا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنایا کرتا تھا، اس کو سخت عذاب بھی دے دو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جب موت آئے گی، سکرات لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے تو بدکتا تھا آج وہ آ چکی ہے، اور ہر نفس کو لے کر ایک سائے کو ایک شہید ہوگا، ایک ڈنڈے وار کے پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، ایک گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی، شیطان کہے گا میں نے تو اس کو سرکیا جو ہے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس لڑو نہیں، میں نے تو پہلے ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا تھا، میری بات بدلتی نہیں ہے، نہ میں کسی پر ظلم کرتا ہوں۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو بھر چکی ہے، وہ کہے گی کیا کچھ ہے تو لے آؤ، ابھی میرا پیٹ خالی ہے، اور جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے، اور انہیں کہا جائے گا یہ وعدہ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ من خشی الرحمن، جو بن دیکھے رب سے ڈرتا رہا، یہ جنت اس کو ملے گی۔ اس کو کہا جائے گا ادخلوا بسلام، سلامتی کے ساتھ ایسے لہلہاتی جنت میں داخل ہو جا، اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا، تیری ہر خواہش یہاں پوری ہوگی۔ لوگوں تاریخ سے ذرا سبق حاصل کرو، تم سے بڑے بڑے لوگ جو پکڑ میں بڑے سخت تھے، جنہوں نے زمین کو الٹا نیچے اوپر کر دیا، وہ تو رہے نہیں، ہم نے ان کو پکڑا تو وہ جناب دنیا کے اندر ہلاک ہو گئے۔ تو تم اگر نافرمانی میں لگے رہو تو تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ ہم نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ واصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب ان کی باتوں پر صبر کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کریں، اور سجدوں کے بعد یہ نماز سے فارغ ہو کر بھی کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اور دعا مانگا کریں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف سب نے آنا ہے۔ زمین پھٹ جائے گی، لوگ اس سے جلدی سے نکل آئیں گے، یہ کام تو میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، 4 قسمیں اٹھا کر ہوا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، وہ عذاب جن کو ہونا ہے ان پر واقع ہو کر کے رہے گا۔ یہ گواہ ہے والسماء ذات الحبک، یہ راہوں والا آسمان یہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ خراس اٹکر بچوں والے لوگ مارے جائیں، یہ کیا سوچ رہے الٹے چلے جا رہے ہیں، یہ تو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی۔ ہاں اس وقت تمہیں پتہ چلے گا جب تمہیں آگ پر گرفتار کر کے لایا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنی گمراہی کا مزہ، یہی تو وہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار لوگ ہیں الا المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اللہ دے رہا ہوگا اور وہ لے رہے ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے نیک تھے، رات کو کم سوتے تھے، صبح اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے تھے، اپنے مال میں ان کا سائلین اور نہ مانگنے والے غریبوں کا حصہ تھا، اور آیات زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ خود تمہارے اپنے جسم میں ذرا نظر کرو، تمہیں
نظر آئے گی کہ اللہ کی توحید کے کتنے دلائل تمہارے اندر موجود ہیں. تمہارے رزق کا فیصلہ تو آسمان پہ ہوتا ہے اور تم یہاں تامک تو یہ مار رہے ہو. اللہ کی قسم جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ بات ایسے ہی سچ ہے جیسے تم بولتے ہو اور تمہیں کوئی شک نہیں. آگے واقعات تخلیف ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو پہلے 12ویں پارے میں تفسیر سے گزرا. ان کے پاس فرشتے آئے تھے, پتہ نہ کر سکے یہ کون تھے. بچڑا بوجھ کو ڈھونڈ کر ان کو دعوت دی, لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور خوشخبری دی بھائی بیٹے کی. اور اس کے بعد قوم لوط کو تباہ کیا گیا, قوم نوح کو تباہ کیا گیا, قوم فرعون کو تباہ کیا گیا, قوم عاد اور قوم ثمود کے یہاں نام لیے گئے ہیں. تفسیر دوسری سورتوں کے اندر موجود ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دلائل عقلی آسمان کو ہم نے بنایا, اپنی طاقت سے بنایا اور ہم نے اس کو پھیلایا. زمین کو فرش ہم نے بنایا اور اس کو پھیلایا ہم نے. ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہم نے پیدا کی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑ کے جاؤ. میں تو اللہ کی طرف سے نذیر مبین ہوں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, نہ تم سے کمانا چاہتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے, میں تو تمہیں کھلاتا ہوں, میں خود نہیں کھاتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا, قوت اور طاقت والا ہے. والطور کی وقت والطور وکتاب مستور, 4-5 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع, رب کا عذاب تو ضرور آئے گا. نافرمانوں پر اور قیامت بھی قائم ہوگی. جب عذاب آئے گا تو ما لہ من دافع, اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنا بڑا مضبوط آسمان پھٹ جائے گا, مورے مورے ہو جائے گا, اور اتنے بڑے مضبوط پہاڑ یہ ہوا میں گرد و غبار کی طرح چل رہے ہوں گے, اور جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی. ان کو دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کیا یہ جادو کی باتیں ہیں, اب یہ تمہیں نظر آ رہا حقیقت ہے. اصلوہا فاصبروا ولا تصبروا, جہنم میں داخل ہو جاؤ, اب چپ کر کے صبر کر لو تب بھی جلو گے. یہ حال کرو تمہارے لیے برابر ہے, پھر بھی تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. ان المتقین فی جنات و نعیم, خوشخبری بھی سنتے جاؤ, پرہیزگار نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے, خوش میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے گا, کھانے پینے کے لیے خوبصورت چیزیں دیں گے, اور جناب سونے چاندی کے جناب بستروں پر اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, اپنا سونے چاندی کی تاروں پر, اپنا چارپائیوں پر اور تختوں پر. اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. اگر ان کا درجہ نیچے ہوا تو ہم ذرا اوپر کر کے اپنے والدین کے ساتھ ملا دیں گے, اور اگر والدین کا درجہ نیچا ہوا تو پھر ان کو ہم ان کی اولاد کے ساتھ اونچے درجے میں کر دیں گے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ مرہون ہے, رہن رکھا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. جناب جب جنت میں جائیں گے اور ہم میوے اور ہم ان کی مرضی کے گوشت ان کو ملیں گے, وہاں ذرا خوش طبی کر کے چھینا چھپٹی بھی کریں گے, ایک دوسرے کو ہم جو ہے یاد دلائیں گے دنیا کے واقعہ کہ اب ہم جنت میں آئے تو کیسے آ گئے ہیں. ہم دنیا میں ڈرتے رہا کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں جنت نصیب فرمائی دی, اور خوبصورت غلمان ان کی خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون,
اے میرے محبوب آپ کو نصیحت کرتے رہیں، اور یہ جو آپ کو کاہن کہیں یا مجنون کہیں یا کچھ کہیں یہ وہ ان کی مرضی، لیکن آپ تو ہمارے لیے فرزانے ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں۔ آپ کو کوئی شاعر کہے گا، کوئی کاہن کہے گا، یہ اس قسم کی باتیں ان کی جو منہ میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بہت ان کو زجریں ڈالی ہیں۔ کیا انہوں نے زمین آسمان کو پیدا کیا یا اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو آسمان پہ جا کر باتیں سنتے ہیں فرشتوں کی، یا اور کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ اور کیا انہوں نے غیب میں دیکھ لیا تھا، یا یہ تمہارے خلاف سازش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، اللہ تو پاک ہے تمام شریکوں سے۔ اور یہ اتنے نادر ہو گئے، اوپر سے آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ذات کے لیے گرنے لگے تو کہتے ہیں یہ تو بادل ہے، بارش برسائے گا۔ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اے میرے محبوب آپ ہمارے حکم پر جم کے رہیں، آپ تو ہماری نظروں اور نگرانی میں ہیں۔ آپ حمد کریں اپنے رب کا جب اٹھیں اور رات کو بھی، اور جناب جب صبح کو اٹھیں ستارے جب چلے جائیں یعنی صبح ہو جائے تو اس وقت بھی فجر کی نماز پڑھیں اور ذکر کریں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ معراج کے واقعے کا معجزہ جو ہے یہ سورہ نجم کے اندر کچھ حصہ اس کا پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے اور کچھ حصہ اب سورہ نجم کے ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو سیر کرائی، اور جو آپ نے دیکھا، حق دیکھا، جبرائیل کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور حق دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نظر بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی تھی، بالکل آپ نے سچ دیکھا ہے، جو دیکھا ہے، جو بلا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن جو لوگ لات منات اور عزا وغیرہ کو پوچھتے ہیں، لڑکیوں کے نام، جن لڑکیوں سے یہ نفرت کرتے ہیں وہی نام اپنے معبودوں کے رکھ کے ان کو بولتے ہیں، یہ کتنی ڈھونڈی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نام جو ہیں وہ تو بہت خوبصورت نام ہیں، اور تم نے جو نام رکھے ہیں اپنے معبودوں کے، کون یہ کیسے نام ہیں؟ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، آسمان میں کتنے نیک فرشتے رہتے ہیں لیکن ان کی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے تو پھر کام آ سکتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون، جو اللہ پر ایمان اور آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں والے رکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی تو ہر چیز ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں اور زمین کی بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ بروں کے برائی کا بدلہ دیں گے اور نیکوں کو نیکی کا بدلہ دیں گے۔ وہ نیک جو ہیں وہ برائیوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے دور ہوتے ہیں، ان سے کوئی چھوٹے موٹے وساوس ہو جاتے ہیں تو وہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں ہم جانتے ہیں جب تم مٹی میں تھے، جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں کے اندر پڑے تھے، اس وقت بھی ہم جانتے ہیں تم ہم سے دور کہاں ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا پاک مت کہو، ہم جانتے ہیں تم کتنے پاک ہو۔ افرائیت الذی تولی، ایک نے کہا دوسرے کو یار میں تجھے اتنے پیسے دوں گا اور تو میرے ادھر ایمان نہ لے آ، اور قیامت کے دن کوئی مشکل ہوئی تو میں جو ہے تیری مشکل کو حل کر دوں گا۔ چند دن وہ اس کے بعد بات میں آ گیا تو پھر بعد میں اس نے پیسے بھی بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمایا یہ کیسا جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے جو اترے ہیں ان کے اندر بھی مسئلہ ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا؟
ہر انسان کو اپنی گواہی کا بدلہ ملے گا. اور اس کے بعد اللہ کی تعریف. اللہ کی طرف صبر منتہی ہونا ہے. وہی ہنساتا ہے, وہی رلاتا ہے, وہی جلاتا ہے, وہی مار دیتا ہے, اور وہی جوڑے بناتا ہے مذکر اور مؤنث ذکر میں سے, اور وہی دولت مند کرتا ہے اور خزانے والا کرتا ہے. وہی شعرا کا رب ہے. اسی نے قوم عاد کو اور سمود کو ہلاک کیا, قوم نوح کو بھی برباد کیا, اور وہ بڑے سرکش اور ظالم تھے. الٹی بستی والے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نیچے گرا دیا. ان پر عذاب آیا, پتھروں کا اور زمین الٹ کر دی گئی. کس کس بات پر تم لڑتے اور جھگڑتے ہو اپنے رب کی نعمتوں میں؟ هذا نذیر من النذر الاولى. روتے نہیں اور ہنستے ہو, اور جناب تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ کو سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتے؟ ایک طرف القصات وانشق القمر. قیامت تو قریب آ چکی ہے, سورج یا چاند پھٹ چکا ہے. معجزہ مانگا تھا مکہ والوں نے کہ آپ جادوگر ہیں, لیکن جادو آسمان پر نہیں چلتا. آپ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے.